بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج بالقرآن کے ساتھ میں ہوں رقی ابو معاذ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوتے میں جھٹکے لگنا۔ یہ سوال اکثر آتا بھی ہے جی، نیند میں جھٹکے لگتے ہیں، جسم ہل جاتا ہے، اور بعض مریضوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں بار بار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں ایک ماہ والے، مختلف مریض کی کیفیت پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مریض کیسا ہے۔ تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ میں مختصر اور پوری جو بات ہے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو نیند میں جھٹکے لگنا ہے یہ بھی ایک جادو کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں پہلے بتاؤں گا کہ جھٹکے کس طرح ہوتے ہیں، یہ مطلب کس طرح کے کون سی نوعیت جو ہے اس میں شمار کی جائے گی۔ نیند میں ایسا ہوتا ہے کہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گلا دبا رہا ہے۔ مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، وہ بہت کوشش کے بعد چھڑوانا چاہتا ہے لیکن چھڑوا نہیں پا رہا۔ کبھی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سینے پر بوجھ ہے، مطلب سینے پہ شدید بوجھ ہے، جیسے کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر وزن ڈال رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے اٹھنا لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا، اور شدید تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو شدید گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے نیند میں۔ یہ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ سارا کچھ نیند میں ہوتا ہے، اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو مریض کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شدید گھبراہٹ ہوتی ہے، خود کو ایسا دیکھتا ہے کہ کسی جگہ پہ قید ہے یا کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یا پھر یہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس کا گلا دبا رہی ہے۔ وہ آیت الکرسی یا سورہ ناس، کوئی بھی سورت قرآن کی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی زبان ہی نہیں ہل رہی، شدید قسم کی گھبراہٹ ہے، دباؤ ہے، دل کی دھڑکن جو ہے تیز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بندہ سوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے پاؤں سے پکڑ کے، انگوٹھے سے پکڑ کے کسی نے اس کو زور سے جھٹکا دیا ہو یا ہلا دیا ہو۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کروٹ لے کے سویا، پیچھے سے ایسا لگتا ہے اس کو کسی نے جھٹکا مارا ہو۔ تو یہ بھی اس کی ایک نشانیوں میں سے ہے۔ اس طرح بے شمار نشانیاں ہیں۔ باقی یہ جو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلو، یہ جو ہوتا ہے یہ بالکل جادو اور جنات کے مریض کے ساتھ ہی یہ ایسا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، میری مائیں بہنیں اور جتنے مجھے سننے والے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ سب سے پہلا جو کام ہے، جادو جن کا مریض ہو یا سادہ بندہ ہو جس پہ یہ نہ بھی ہو، سب سے پہلے تو اہتمام کیا کریں صبح شام کے اذکار کا۔ مسنون دعائیں ہیں، جن میں سے یہ بھی ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور جس طرح ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دوسری جو دعائیں ہیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ صبح شام کے اذکار کا لازمی بندوبست کریں۔ یہ تو ہو گیا آپ کے صبح شام کی۔ اب آپ نے جب بستر پہ جانا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سکھایا ہے، بستر پہ جائیں، بستر کو جھاڑ کے بستر پہ لیٹیں، اور سونے کے اذکار جو ہیں یہ جادو جن کا مریض ہو یا دوسرا بندہ ہو اس کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ابھی یہ سن لیں سونے کے اذکار کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول والی ایک وہ، اور آیت الکرسی، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 3 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی بہتر ہے، اگر ایک بار مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی بہتر ہے۔ اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فلق ناس اخلاص، 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب یہ سیٹ مکمل ہو فلق ناس اخلاص کا، تو ہاتھوں پہ دونوں کو جوڑ لینا ہے، جوڑ کے ان کے اوپر پھونک مارنی ہے، پھونک مار کے پورے جسم پہ مل لینا ہے۔ یہ آپ کا ایک سیٹ مکمل ہو گیا۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے۔ ساتھ ہم نے ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ انشاءاللہ عز و جل آپ رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کی 3 گریں لگا دیتا ہے، اور جب وہ صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے تو وہ گریں کھل جاتی ہیں۔ اگر وہ نہیں اٹھتا تو
نماز گزر جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے تو اس کا جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ شیطان سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ابلیس ہی ہے، ابلیس کے چیلے بے شمار ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات یہ نشین کر لیں۔ یہ ہر شیطان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود ابلیس ہی آتا ہے، تو اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے جو چیلے ہیں، وہ بھی یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے یہ خاص کر جادو جنات والے مریض کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو جھٹکے لگتے ہیں، وہ صحیح نیند اپنی لے نہیں پاتا، دن میں نہیں ہوتا، اور یاد رکھیں یہ زیادہ تر مسئلہ جو ہوتا ہے یہ رات میں ہوتا ہے۔ تو ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ کریں کہ یہ جو میں نے دعائیں بتائی ہیں پڑھ کے سوئیں، ہاتھ پھیریں، جسم پہ ملیں، اور اس کے ساتھ سورہ ملک بھی رات کو لازمی پڑھ کے سویا کریں۔ اور یاد رکھیں یہ جادو کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے جو جھٹکے لگنا بار بار۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو آپ کو صبح شام کے اذکار بتا دیے، اور دوسرا جو تھا وہ بتا دیا آپ کو سونے کے اذکار، یہ آپ کی دو چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لے لینا ہے زیتون کا تیل، زیتون کا تیل لیں، اس میں سے کوئی بھی اچھی سی خوشبو، زیادہ بہتر ہے مسک الاسود ملا لیں، یہ خوشبو ڈال لیں۔ یہ خوشبو ڈال کے اس کے اوپر سورہ صفات کی پہلی 10 آیات پڑھیں، آیت الکرسی جو ہے ایک آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ، یہ جتنی پڑھائی بتائیے یہ ساری اس کے اوپر پڑھ لیں۔ یہ جو تیل ہے اس کو کہاں پہ لگانا ہے، رات کو سوتے وقت سر پہ لگا لیں، اور پیشانی پہ لگا لیں، کانوں کے پیچھے والی سائڈ جو ہوتی ہے یہاں پہ لگا لیں، اور کوشش کریں ناف میں بھی لگا لیں اور ناخنوں پہ لگا لیں، یہ لگا کے سوئیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایسے مریض کو اپنا علاج بھی کسی اچھے معالج سے، شرعی معالج اسی کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کریں، تو اچھے معالج سے اپنا علاج بھی کروائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان شیطانوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں یہ جو آپ کو علاج بتایا جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال ہے اس پہ کوئی ویڈیو بنائی جائے یا اس کا جواب دیا جائے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس پر بھی جواب دیا جائے گا۔ اور یہ جو ایسا مریض ہے وہ خاص کر وہ ایسا سورہ بقرہ جو ہے وہ لازمی پڑھا کرے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے پڑھ کے ہی ایک دن میں مکمل کر کے ہی سونا ہے، جتنا وہ آسانی سے پڑھ سکے 5 صفحے 2 صفحے 4 صفحے وہ پڑھے، اور اللہ کے ذکر میں خاص کر وہ مشغول رہے۔ اور اگر اپنا علاج خود کرنا چاہے تو ہماری وہ ویڈیو بھی موجود ہے ہمارے چینل پہ، تو ویسے بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اگر اس کا مسئلہ زیادہ ہے، وہ پڑھائی نہیں کر سکتا یا وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، تو اپنے قریبی کسی شرعی راکی کہتے ہیں معالج کو، شرعی معالج سے رابطہ کرے اور قرآن حدیث کے مطابق جو علاج ہے وہی کرے، بالکل بغیر شرعی علاج نہیں کروانا چاہیے، نہ یہ کسی بھی صورت جائز ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں شیطان کے حسد نظر سے محفوظ رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔